बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको और हम सबको मुबारकबाद कि डिफेंस ऑफ फोर्सेस हेडक्वार्टर का आगाज़ हो चुका है और जाहिर है हम सब के इल्म में है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। ये एक शुक्र की खबर भी है, खुशी की खबर भी है और जाहिर है इस पर बहुत सारे लोग जो चेमगोइयाँ कर रहे थे, जो कि ना सिर्फ ये कि नोटिफिकेशन के लिए परेशान थे, वो होगा कि नहीं होगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसूली तौर पर तो कहना चाहिए कि अब आपको आराम आ ही गया होगा। नोटिफिकेशन बहरहाल मंजर आम पर है और तैनाती हो चुकी है। लेकिन आज जो DGISPR ने अब से कुछ देर पहले लगभग 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान के तमाम ही सीनियर रैंक पर्सन, सहाफ़ी और ज़ाहिर जर्नलिस्ट मौजूद थे, उसमें उन्होंने उस शख्स की निशानदेही की जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग बहुत अरसे पहले से ही इस बारे में निशानदेही कर रहे थे कि ये शख्स एक नार्सिस्ट है, एक जहनी मरीज है, एक खुद पसंद इंसान है, एक अनापरस्त इंसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए DGISPR ने बराह रास्त तौर पर ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये एंटी स्टेट है, दिल्ली के हाथों में खेलने वाला है और जहनी मरीज है। अब ये कौन है ये सबको पता है, ये बानी PTI के बारे में कहा जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है? 2 दिन पहले, मेरा ख्याल है 1 दिन पहले, बानी PTI की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है, मुतनाज़े ट्वीट किया जाता है, रियासत मुखालिफ बयानियां गढ़ने की एक मरतबा फिर कोशिश की जाती है। 9 मई से तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई है, तो अब जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सोचा ये जा रहा है कि शायद इससे एक खालिसतन एक ऐसा बयानिया तरतीब दिया जा सके जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कुशन मिले। लेकिन लगता यह है कि आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी जहनों में मेरा ख्याल है परेशानियां थी, या आई एम यूजिंग द वर्ड इन अ स्लैंग वे, जितने कीड़े थे वो मर चुके होंगे, क्योंकि आपको क्लियर एक स्टांस नजर आ रहा है रियासत का कि रियासत के साथ मजाक नहीं होगा। सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम को लेकर प्रोपेगेंडा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक जानिब खुद चीफ मिनिस्टर KPK ये कहते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो इंडियन मीडिया पर जाकर कह रही हैं कि जेल तोड़ेंगे और बाहर निकाल के ले आएंगे। सो रियासत और कवानीन के साथ मजाक चलता नहीं है और आज हमें इसका वाज़े पैगाम बहरहाल DGISPR की प्रेस में भी मिला है। इसी पर बात करने के लिए और जरा अहम नुकात पाकिस्तान तहरीक के हवाले से उठाने के लिए हमने ज़हमत दी है डिफेंस एनालिस्ट हैं मरियम फातिमा साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। मरियम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है। अहमद अल अरबी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी दिफाई तज्जियाकार हैं और अहमद भी हमारे साथ हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों शख्सियात का शुक्रिया। अहमद, आपकी इजाजत से मरियम बीबी से पहले आगाज करते हैं। मरियम साहब, ज़ाहिर बड़ी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ज़ाहिर वहां पर सहाफ़ी जितने भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपने नाम नहीं लिया, तो नाम लेना शायद जरूरी भी नहीं था, लेकिन तस्वीर, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और इस सब से वाज़े हुआ कि बानी PTI के जानिब से जिस तरह की हर्जा सराई पाक फौज के लिए की जा रही है, अब उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है अब इससे आगे बात बन ही नहीं सकती। आपको इस प्रेशर के अंदर से और क्या पैगाम आपने सर्च किया है मरियम? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं ये पॉइंट्स थे जो कि बहुत अहमियत के हामिल थे जो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक्सट्रैक्ट कर सकी हूँ। वो ये कि एक तो उन्होंने एक जो न्यू ऑफिस डेवलप हुआ है CDF का जी, उसके मुतालिक उन्होंने बात की, बिकॉज इट्स अ न्यू मिलिट्री, उन्होंने एक जो है ऑफिस एस्टैब्लिश किया सिनर्जी डेवलप करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को जो है कोहेसिव बनाने के लिए, बिकॉज ये अभी नीड ऑफ द आवर थी 2025 में, जो मई का जो अभी आपके सामने जो झड़प हुई इंडिया के साथ जी, इसके बाद से मुझे लगता है कि मिलिट्री इम्पेरेटिव बन गया था, एक जरूरत बन चुकी थी कि ज्यादा सिनर्जी हो, ज्यादा कोहेसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। और आप सबको मालूम है कि चूंकि टेक्नोलॉजिकली और हम लोग अब एक ग्लोबलाइजेशन के एरा में है और अब वॉर जो है कन्वेंशनल वॉर से जरा उठ के थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन और साथ साथ हमें जो है इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टी डोमेन वॉरफेयर के, वो सब के सब उससे रोशनास हुए हैं। तो इसलिए एक सिक्योरिटी और मिलिट्री नीड्स को एड्रेस करने के लिए एक न्यू ऑफिस की डेवलपमेंट हुई ताकि कोहेसिव स्ट्रेटेजिक थॉट हमारा डेवलप हो मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए।
Clearly. मरियम, इसके अलावा उन्होंने जी कंटिन्यू करें मरियम। उसके बाद सेकंड बात जो उनके मुझे आज की प्रेस ब्रीफिंग से नजर आई और मुझे उसको बहुत स्टार्कली समझ में आई, वो ये थी उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो बात की कि हाउ द पीपल एंड हाउ द पॉलिटिकल स्फेयर, जो पब्लिक स्फेयर है उसके अंदर एक पॉलिटिकल जो हमारा एक्टिविज्म हम कर रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल थॉट को हम प्रमोट कर रहे होते हैं या अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं, तो इट हैज एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर अस एज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड राइट। और उन्होंने इसको बेसिकली कोशिश की लिंक करने की with the national security and national interests. कि how far the people of Pakistan, they enjoy the right to freely express themselves from not overstepping the boundaries of the national security and matters of national interest. तो ये जो सारा perspective है, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा एक अपना वो develop किया. He was very much to the point. उनके जो उनके briefing से लग रहा था कि he has run out on patience. उनका ये एक वो नजर आ रहा था कि शायद पॉलिटिकल स्फेयर में जो जिस पार्टी के लिए वो बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए गैप जो है अब वो कम छोड़ा जाएगा, वो अब ताकि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्टेल किया जाए, क्योंकि वो इसको तसादुम समझते हैं। अच्छे आपने नुकात के ऊपर हमारी निगाह डलवाई है। अहमद, ज़ाहिर जो बातें मरियम कह रही है मेरा ख्याल है वो आपने भी जरूर आपके सामने भी होंगी, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ सवाल करना चाहूंगी। देखिए 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख में दोनों हैसियत से याद रखा जाएगा। 10 मई वाली रात तो हमें याद ही है, लेकिन 9 मई एक 2024 का हुआ, फिर एक 25 का हुआ, फिर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मरियम ने बड़ा सही निशानदेही की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हिंदुस्तान के मीडिया पर बैठकर हर्जा सराई करना, जेल को तोड़वा कर कैदियों को छुड़वाने की धमकियां देना, फिर सिपा सालार के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करना, फिर ये कहना कि उसको रीट्वीट करें, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, या ये उसका आई एम सॉरी उसका ज़ाहिर ना सिर्फ ये कि मजाक उड़ाना है बल्कि एक रेड लाइन क्रॉस करना है? अहमद जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को उर्दू में कहते हैं आजादी इजहार। दुरुस्त। और आजादी इजहार और आवारगी इजहार में फर्क होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली आवारगी इजहार के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। सो आवारगी इजहार की गुंजाइश दुनिया के किसी मुल्क के यहां आपको नहीं मिलती। आप चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे आप इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, पूरी दुनिया का आप कोई मुल्क उठा के देख लें और फिर आप पीटीआई का जो रवैया है आप उसको जरा एनालाइज करें। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसपीआर ने बात की, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो फिजिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर एप्लीकेबल मुझे कभी कभी लगता है। That every action has an equal and opposite reaction. Absolutely right. और एक्शंस आप सुन ले कहां से चल रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने साजिश की और मेरा इक्तदार से मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद उसी अमेरिका के आगे भीख का कटोरा लेके बैठे रहे कि मुझे जेल से निकालो। फिर उसके बाद करते करते इतना ज्यादा एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड किया गया कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में 3 ग्रोह ऐसे हैं जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर या जिन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया है। एक का नाम है मुक्ति बानी, वो दहशतगर्द तंजीम जो इंडिया ने बनाई, जिसके बारे में मोदी कहता है कि हम मुक्ति योद्धास के साथ लड़ रहे थे। दूसरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज, इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन पे के ऊपर हमला किया। और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस जमात ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। उसके बाद से एक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया। हर वो नैरेटिव जो कि रियासत के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है, उसका इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए। चाहे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को सपोर्ट करना हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना हो, चाहे वो आपको याद होगा वो हसन अयूब साहब ने भी आज जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो स्टेटमेंट जो सीएम केपी ने दिया मसाजिद के अंदर जी, उस तरह की स्टेटमेंट्स हों, चाहे आपका जो है इंडियन मीडिया के ऊपर जाके ऐसा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए और ये सारा कुछ जो पिछले अरसे से कुछ चल रहा है पाकिस्तान की अवाम के अंदर। लेकिन जब अफगानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाके बैठा तो पाकिस्तान की अवाम को क्लियर हो गया कि हमने इसको नहीं छोड़ना।
اور اس کے بعد عمران خان کی بہنیں انڈیا جا کے بیٹھ رہی ہیں انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ اور ان کو کہہ رہی ہیں ہم جیل توڑیں گے اور اگر عمران کو کچھ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ یہ ٹویٹ کر رہی ہے باقاعدہ طور پہ کہ انٹرنیشنل میڈیا پریشر بلڈ کرے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. تو انڈین میڈیا کس طریقے سے پریشر بلڈ کر سکتے ہیں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے سوائے اس کے کہ وہ آپریشن سندور 2 لانچ کریں. اور اس کے بعد اسرائیل سے لے کر ویسٹ کے اندر ہر پرو زائونسٹ ہر جو ہے اینٹی اسلام ایلیمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہے. کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس کہاں سے آیا لابنگ کرنے کے لیے کہ ان کے جو ٹویٹر کے اوپر ہینڈلز اور اکاؤنٹس ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں پیسے لے کے. ان کو پتا ہوتا ہے اس دن انہوں نے ہفتے میں اتنی ٹویٹس کرنی ہے ریلیز عمران خان کی. اس کے بعد انڈیا کے اندر آپ دیکھیں پورے کا پورا آپریشن سندور کے دوران ان کا جو غلیظ کردار تھا اس کو ہمیں نہیں بھلانا چاہیے. انڈینز وہاں سے ایک نیریٹو پش کر رہے تھے اور یہاں پہ پی ٹی آئی والے پاکستان کی آرمی کے خلاف نیریٹو چلا رہے تھے 10 مئی کے 10 دنوں کے دوران. سو ان ساری چیزوں کو آئی تھنک فائنلی جو ریاست ہے اس کا وہ ایکشن اور ریئیکشن والی بات ہوئی ہے اینڈ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ دس کین ناٹ گو آن اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے آوارگی اظہار کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آیا. مریم نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یہ ایک ایسا آئی تھنک ورڈ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت خطرناک ہے. شاید اس کی ڈیفینیشن میں اگر ہم جائیں تو بہت خطرناک ہے. وہاں سوال بھی ہوا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے لیکن نیشنل تھریٹ بن کر دکھانا اور پھر سب کے سامنے آنا یہ 2 الگ باتیں ہیں. نیشنل تھریٹ بن گئی یہ پارٹی اور اس کو بنے دیا گیا اس کا ایک اپنی تاریخ ہے لیکن کیا آج ریاست یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ جو کنفرنٹیشن کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے لوگوں کا ایک ذہن بنایا جا رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ کر جیسے آج ڈی جی نے کہا کہ آپ اگر ساری دنیا کے سامنے بات کر رہے ہیں تو بھائی ہم بھی ساری دنیا کے سامنے آ کر بات کریں گے اور ہمیں کرنی پڑ رہی ہے آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پولیٹیکل رول اس سارے سیناریو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ مریم جی سنا یہ بہت اہم سوال کیا ہے. ہمیں ہر چیز کا حل ڈپلومیسی ڈائیلاگ اور پالیٹکس کو سمجھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنگ میں بھی پالیٹکس اور ڈپلومیسی قائم رہنی چاہیے اور میں کبھی بھی پولیٹیکل ایرینا میں ویکیوم کے حق میں نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو اینٹیٹیز ہیں جس طرح کے تحریک انصاف ہے جو اس وقت جو ہے ایک ایڈورسیریل ایک راہ پہ چل رہی ہے ایز اپوز ٹو دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی تھوڑا سا پولرائزیشن کا ان کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بات چیت ڈائیلاگ اور ہر طریقہ جو کہ کنسنسس بلڈنگ ہوگا اس کو استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ رہے. اب اس کے پیچھے نا کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے یہ کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی ہوتی ہے اس کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ عوام کے اندر ہوتی ہیں. اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اینڈرائڈ فونز ہیں ہماری پاپولیشن بلج ہے سارا یوتھ ہے اس سب کے پاس یہ فونز ہیں تو وہ جو نیریٹو ہے وہ جو ایک میسج ہے وہ سب کے پاس جو ہے ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سب کی ایک ٹریننگ کرنی چاہیے ایک تربیت کرنی چاہیے اور ان کو مین اسٹریم جو پولیٹیکل پروسیس ہے ہمارے ملک کا اس کے اندر لے کے آنا چاہیے. اور میں یہی کہتی ہوں کہ جو تحریک انصاف کی بھی میں اکثر جو پوائنٹس نوٹ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ سبسکرائب کرتے ہیں تو ان کو ہمارے ملک کے لوگوں کی طرح ٹریٹ کر کے ان کو باقی ذہن سازی کر کے واپس جو ہے ایک کوہیرنٹ کوہیزو نیشنل نیریٹو کے اندر جو ہے ہمیں مین اسٹریم کرنا چاہیے. اور پولرائزیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ دونوں پارٹیز کے لیے کہتی ہوں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی کہتی ہوں اور میں تحریک انصاف کے لیے بھی کہتی ہوں کہ درمیانہ ماڈریٹ مین اسٹریم ملک کی مریم آپ بات درست کر رہی ہیں لیکن دیکھیں میں اس پہ آپ کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتی تھی میڈم لیکن ایک ٹویٹ کرنا احمد جس میں باقاعدہ طور پر سپہ سالار کے نام کو ٹویٹ کرنا آئی ایم ریئلی سوری وہ انگریزی میں پڑھ لیں آپ یا اردو میں پڑھ لیں دونوں میں وہ اتنا عجیب و غریب ہے منظر اس کو پڑھنے کا یا اس الفاظ کا چناؤ. احمد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بات مریم کہہ رہی ہے وہ تو بہت سین بات ہے نا یعنی ہم سبھی ڈائیلاگ کو امپورٹنس دیتے ہیں لیکن سین یا سینٹی وہاں پریویل کرتی ہے جہاں دونوں جانب آپ بات کرنے کے لیے راضی ہوں. جب ہم ایک سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں یعنی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں
ان کے جو سربراہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے پاور کوریڈور سے بات کرنی ہے پاور کوریڈور سے, ملائن کرنا ہے پاور کوریڈور کو. سو ہاؤ اٹس پاسبل احمد؟ دیکھیں صاحبہ, آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو ٹینشنز ہیں دونوں فریقین کے درمیان میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نومبر کا منتھ تھا اور ان کی پی ٹی آئی کی کیمپین تھی جنرل باجوہ کے خلاف, اس تک چلتی چلی آئی. اور اس کے بعد جب کمانڈ چینج ہوئی ہے, ابھی جنرل عاصم جو ہیں انہوں نے کمانڈ لی ہے اور ابھی ان کو سیٹل بھی نہیں ہوئے, 10 دن بھی نہیں ہوئے, اور پی ٹی آئی ان کے کیمپین کر دی. سو اب آپ اس میں ابھی پہ آ چکی ہیں کہ ان میں ٹینشن اتنی زیادہ ہے. آپ صرف ایک چھوٹا سا کام پی ٹی آئی کر لے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹا سا ایک کام کر دیں اور یہ کہہ دیں غلاظت بھری گالیاں نکالتے ہیں عورتوں کو, بچدار کے بھی خلاف ہے, پاکستان کے بھی خلاف ہے, یہ گالیاں نکالنا بند کر دیں, یا گالیاں نکالنے والے اکاؤنٹس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آدھی سے زیادہ ٹینشن ختم ہو جائے. اچھا, لیکن یہ نہیں کریں احمد العربی صاحب, کیونکہ یہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. I'm sorry, میرے پاس وقت یہاں ختم ہوا, اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہو, لیکن جو آپ نے یہ سمجھ کی بات کی ہے احمد, اگر یہ ہو گیا تو وہ پاپولیرٹی جو گیج کر رہی ہے پی ٹی آئی, ہاؤ اٹس وہ کیسے چلے گی؟ well thank you very much احمد العربی, مریم فاطمہ صاحبہ, دونوں شخصیات کا بے حد شکریہ. ڈی جی آئی ایس پی ایس کانفرنس ایک انتہائی سنجیدہ پریس کانفرنس ہے. پاکستان کے لیے نیشنل تھریٹ بننے والا کوئی بھی شخص ہو, ظاہر ہے ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے جو چیمہ گوئیاں ہیں, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, کیا اس کے بعد کسی قسم کے ڈائیلاگ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ ہیں اور ظاہر امپورٹنٹ شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, ضرور ان سے بات کرنا اہم ہے. عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. عمران اسماعیل صاحب, ظاہر میں ابتدا میں تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی, کیا آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, دیکھی, اور آپ نے کیا عکس کیا اس پریس کانفرنس میں سے؟ جی میں نے دیکھی بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی, اور اس معنی کر کے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے سی ڈی ایف مقرر ہونے کے بعد یہ پہلی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اور یہاں سے روڈ میپ کا پتہ چلنا تھا کہ پاکستان کس سمت جائے گا اور کس سمت معاملات جائیں گے. پریس کانفرنس جو ہے وہ فوکس رہی پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو غصے کا اظہار تھا وہ بھی بھرپور نظر آیا. آلرائٹ, اس سے کیا عمران اسماعیل صاحب, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک سیاست میں اور تحریک انصاف میں ایک بڑا وقت گزارا ہے, آپ بڑے اندر سے ساری چیزیں جانتے ہیں, یہ بیانیات جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بنا رہی ہے, خود عمران خان صاحب جو بنا رہے ہیں, بذریعہ ٹویٹس بنا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد تو مجھے نہیں علم کہ کیا ہے, لیکن اس کے نقصانات بڑے ہیں. میں پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہماری لڑائی سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو ہو سکتی ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور کسی سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے, کسی سے بھی آپ کے سیاسی اختلافات, سیاسی مخالفت, سیاسی دشمنی, سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف بیانیہ بنائے اور فوج سے ٹکرائے جا کے, تو وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ مشکل وقت سے ہی گزرے گی, اس کا انجام کوئی بہتر نہیں ہوگا. آج جہاں پاکستان تحریک انصاف اس وقت موجود ہے وہ شاید اپنی اسی پالیسی کی وجہ سے موجود ہے جو انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف پالیسی اپنائی, یا بڑے سخت بیانات جو ہیں وہ اپنی فوج کے خلاف دیے, جو کہ قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل میں اس کے مخالف رہا ہوں, تھا بھی اور آج بھی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जिसको बगैर निशान के आप इंतखाबात लड़ा दें तो इंतखाबात जीत जाए, और वो जमात का ये हाल हो कि उसके लीडर्स जेल में पड़े हों, उसके पास इंतखाबी निशान ना हो, उसके झंडे के नीचे आप जलसा नहीं कर सकते। और ये सिर्फ इसकी वजह क्या है? एक इसकी वजह कि जी आपने फौज के साथ टकराना है। अब फौज के साथ टकरा के तो देखें, पाकिस्तान का एक अपना एक सिस्टम है, एक हाइब्रिड सिस्टम है हुकूमत का जी। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाती है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी होती है, और ऐसा होना भी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत वक्त के साथ ही होना चाहिए, उसको अपोजिशन के साथ तो खड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वो हुकूमत को मजबूत करे और आगे मामला आगे चले। अब जो हुकूमत बनाता है वो फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करता है, और जो हुकूमत में अपोजिट होता है वो उनको बुरा भला कहता है और वो गालियां निकालता है। सही बात है। ये बात बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुंच गई है कि अब सियासी जमातें बजाय एक दूसरे के साथ सियासत करने के या एक दूसरे को नीचा दिखाने के या अपनी ताकत दिखाने के, वो अब डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को देखा करते थे कि वो जनरल्स के खिलाफ बात करते थे या आर्मी के खिलाफ कोई बात कर ली, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते थे, तो मैं ये कोई पब्लिक बयान नहीं दे रहा आपको, अकेले कमरे में भी इमरान खान साहब ये कहते थे कि हम जिंदगी में हमने कभी अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं जाना। नहीं तो इमरान इस्माइल साहब मेरे लिए, देखिए इमरान इस्माइल साहब, सारी सोच ही चेंज हो गई। मेरे लिए शॉकिंग है ये बात। देखिए जब मैंने ट्वीट देखा है ना इमरान खान साहब का, आज सवाल भी हुआ है डीजी से कि वो ये कहते हैं कि हम एक शख्स के खिलाफ हैं, यानी इमरान खान साहब सिपह सालार के खिलाफ जो हर्जा सराई फरमा रहे हैं, वो उस हवाले से सवाल भी हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन का पोस्चर लेकर इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं? क्या मुल्क में अनारकी चाहते हैं? क्योंकि डीजी ने भी कहा कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान के हामी हैं, उनके तर्ज पर चलना चाहते हैं, तो फिर तो ये मुल्क में अनारकी फैलाने वाली बात हुई ना। क्या चाहते हैं वैसे वो इस सारे बयानियत से? ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक शख्स के खिलाफ हो और इदारे के खिलाफ ना हो, जैसे ये हम कह रहे हैं ना। लेकिन जैसे हम इमरान खान साहब के लिए कहते हैं ना कि जी मैं बस इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, बाकी सब ठीक है, तो वो पूरी पार्टी इमरान खान की है, वो सब इमरान खान की तरफ देखते हैं। इसी तरह फौज में पूरी फौज जो है वो अपने कमांडर की तरफ देखती है, वो कमांडर चीफ की तरफ देखती है कि भाई ये जो वहां से बात आएगी वही काम करना है। वो एक इदारा है और वो बड़ा एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर आज भी हम समझते हैं कि जिसके अंदर अपना इदारे का इंटरनल नज़्म व ज़ब्त और उनकी सारी चीज़ें बाकी हैं। ये बात तो पक्की है कि जो आर्मी का चीफ है वो अगर लेफ्ट देखता है तो पूरी आर्मी लेफ्ट देखती है, वो राइट देखता है तो पूरी आर्मी राइट देखती है। ऐसे ही। सो यही एक इदारे का नज़्म और ज़ब्त भी होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक शख्स के खिलाफ हो बाकी के खिलाफ ना हो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मोड़ ले लिया है तहरीक इंसाफ ने कि जिससे मेरा ख्याल है कि उनको तकलीफें और मुश्किलात ही हैं, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की कि टेम्परेचर्स दोनों साइड से डाउन किए जाएं और कोई बातचीत का आगाज़ हो, लेकिन हमें उसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल आज भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहल करनी पड़ेगी टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा बातचीत का आगाज़ करने के लिए, जो कि एक मुस्बत रास्ता है कि अपनी फ़ौज के साथ, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी दूसरी दीगर सियासी जमातों के साथ बैठ के बातचीत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा से ये नैरेटिव रहा है कि हमने बात नहीं करनी किसी से भी, हमने जरदारी से बात नहीं करनी, हमने शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना, हमने नवाज शरीफ की शक्ल नहीं देखनी। तो ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जगह ले आई हैं कि वो एक लोनलीनेस का शिकार है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है बहुत सख्त अल्फाज है, लेकिन चूंकि अब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल ना करवा लिए, मतलब ज़ाहिर है ओपोनेंट के लिए किए तो उनके लिए भी हो रहे हैं। वो नासिस्ट भी हैं, वो जहनी मरीज हैं, वो एंटी स्टेट हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वो दिल्ली के हाथों खेलने वाले उनके लोग, यानी उनकी बहनें जाकर इंडियन मीडिया पर जब ये कहें कि हम अडियाला का दरवाजा तोड़ेंगे और उनको जेल से बाहर निकाल लेंगे, ये इसका क्या मकसद है? आप स्ट्रेंथनाइज किसको करना चाहते हैं? हमने आप लोगों से सीखा कि जुर्म तो बहुत बड़ी चीज होती है जो कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी सहूलतकारी कर रहा होता है वो उससे बड़ा मुजरिम होता है। तो ये सहूलतकारी हुई ना इमरान इस्माइल साहब, ये क्यों की जा रही है? इंडियन मीडिया के लिए क्यों की जा रही है? अफगान मीडिया के ऊपर क्यों की जा रही है? देखें
ایک پی ٹی آئی کا بڑا ہینڈی کیپ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی چلا رہے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، اور اس طرح عمران خان کی بہنیں جو خود بھی سیاستدان نہیں ہیں وہ کہیں انڈین ٹی وی کے ہاتھ چڑھ گئی، جو ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا کسی انڈین چینل پہ جا کے، ان کو یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بات تو انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے، جو ملک کے لیے بھی اور خود ان کے اپنے لیے بھی، کہ آپ اپنے ملک کی حرز صفائی آپ جا کے دشمن ملک کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کریں، یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہو سکتا ہے کہ جذبات میں وہ کہہ گئی ہوں، بھائی سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی اس کے تحت کہہ گئی ہوں، یا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. لیکن اگر کوئی تحریک انصاف میں اس وقت کوئی سینئر لیڈرشپ کے حوالے ہوتی جو بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تو شاید یہ باتیں آپ کو سننے کو نہ ملتی ہیں. دیکھیں عمران اسماعیل صاحب، میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو عمران اسماعیل صاحب میں آپ سے اس لیے جاننا چاہ رہی، دیکھیں کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اگر وہ ذہنی مریض ہو تو وہ لیڈرشپ تو نہ ہوئی. اگر ان کو ذہنی مریض قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ لیڈ تو نہیں کر سکتے پارٹی، ان کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے بعد ان کو اتنی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آئیں اور یہ ساری چیزوں کا باغ دور سنبھالیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹاپ کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بانی کو؟ نہیں، باغ دور سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو پہلے تو یہ ہے کہ کیا ہم کہیں کسی ایسی جگہ کوئی ایسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہوں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے چائے پینے کے قابل ہوں. آج تو ہم I don't see that happening either. So اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز کر سکیں کہ یہ ٹیمپریچرز کم ہو جائیں، یہ لوگ بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں، اور کوئی راستہ، مثبت راستہ جو ملک کے لیے نکل سکے اس طرف ہم جائیں. بٹ اب تو آج کی پریشر کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اور بھی فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور دوریاں بڑھ گئی ہیں، بہت دور معاملات چلے گئے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اب تحریک انصاف کے لیے اس فاصلے کو طے کرنا یا اس معاملے کو سارے کو طے کرنا. اور اس سے جو تحریک انصاف کے جو سیاسی دشمن تھے یا سیاسی مخالف تھے، کہنا چاہیے دشمن تو نہیں، سیاسی مخالف جو تھے، ان کو میرا خیال ہے خاطر خواہ فائدہ پہنچا ہوگا. they must be dancing with joy. عمران اسماعیل صاحب ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. شہزاد اکبر جیسے لوگ اور ان جیسے اور شخصیات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملک واپس لایا جائے گا، کیونکہ وہ اشتہاری بھی قرار ہے. شہزاد اکبر تو ظاہر اشتہاری بھی قرار دے دیے گئے ہیں. لیکن ایک بریک لے رہی ہوں میں. جو ویلاگز ہو رہے ہیں بیرون ملک سے بیٹھ کر جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے، اس پر ذرا عمران اسماعیل صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ مطلب یہ ایک پوزیشن لے کر ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وزیر بن کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آج ملک سے باہر جا کر جو گفتگو فرما رہے ہیں اس پر ذرا خود ہی شرمسار ہو جائیں کہ کس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ان کو ملک میں لا کر سزائیں دی جا سکیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان ہیں عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں. امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو آج کی گفتگو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس کے بعد لگتا یا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا ماں سوائے اس کے کہ وہ بیک فٹ پر آئیں، اپالوجی کریں اور اپنے لیے راستے کھولیں بات چیت کے لیے. سارا وقت جو ایک دوسرے کو، سارے لوگوں کو برا بھلا کہنے کا جو ایک وتیرہ اپنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بہرحال اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. عمران اسماعیل صاحب سوال ذرا مختلف ہے سر. شہزاد اکبر صاحب وہ شخصیت تھے آپ کی حکومت میں جو صبح اٹھتے تھے اور پریس کانفرنس کے ساتھ اتنا بڑا تھدا لے کے بیٹھتے تھے اور کرپشن کی ساری داستانیں سناتے تھے. پھر محترم آپ کے تھے ایک اور وزیر شہباز گل صاحب، وہ تو ساری ان کے پاس اختیارات تھے. مجھے نہیں پتا آپ کو ان کے اختیارات پہ کتنا معلومات ہے. وہ جو چاہتے تھے بول دیتے تھے، لکھ دیتے تھے، کروا دیتے تھے، سو آن اینڈ سو فارتھ. لیکن مراد سعید جیسی شخصیات وہ تو چلے منظر پر نہیں ہے. ابھی جو کے پی کے کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیرون ملک سے بیٹھ کر ریاست مخالف باتیں ہو رہی ہیں، اس پر کیا ریاست کو اپنے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے اور ان کو ملک میں لا کر واقعتاً سزائیں دینی ہوں گی تاکہ ونس فار آل ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے؟ دیکھیں سنا، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا نا تو وہ ان وی لاگرز، امیچیور
بلاگرز اور یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا. اور سب سے بڑی بیوقوفی اور میری حیرانی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ وہ ان کی بیوقوفی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل سائٹ والے اون کرتے ہیں. یہ بات کی نا آپ نے, یہی تو نکتہ ہے. ایک منٹ عمران اسماعیل صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, مجھے ہنسی اس کی آ رہی ہے کہ ڈی جی نے بھی یہی بات کی ہے. ڈی جی نے کہا کہ بھائی اگر ایک غلطی ہو رہی ہے تو جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ تردید کر دیں نا, وہ نہیں کرتے تردید. یہی تو مسئلہ ہے سارا. اس کا مقصد ہے وہ بیانیہ وہی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. میں 100% ایگری ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں وہ واحد شخص ہوں جو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ یہ لوگ پہنچا رہے ہیں. صحیح بات. اچھا یہ ہیں کون, یہ ہیں کون؟ دیکھیں یہ سمجھ لینا, یہ وہ جو میجر راجہ ہے, عادل راجہ, اس کا کیا تعلق ہے تحریک انصاف سے؟ یہ کب آیا تحریک انصاف میں, کب یہ تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی پہ چلا, کب اس نے کوئی محنت کی؟ کوئی یہ کچھ بھی نہیں. یہ اپنی کوئی جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ پھک رہا ہے آرمی کے خلاف کیونکہ اس کا کوئی وہاں سے معاملہ ہوگا. اچھا یہ وہ کرتے کرتے ہوا کیا کہ ان کو سبسکرپشن آنے لگی, ایک اکانومی بن گئی کہ جی پورا آپ یوٹیوب پہ چینل کھولیں, اس میں آپ بیٹھے ہیں, آپ صبح صبح اٹھ کے جو ہے گالیاں نکالیں اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کو برا بلا دیں اور آپ کو سبسکرپشن ملنا شروع ہو جاتی ہیں. میرا سوال, میں اسٹریٹلی آپ سے سوال کر رہی ہوں نا. شہباز گل آپ لوگوں کے ساتھ رہے نا, شہزاد اکبر جیسے لوگ جب اینٹی بیانیہ لے کر بیٹھ رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور آج بھی کر رہے ہیں وہ تو بیٹھ کر اپنے ویلاگز میں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ کیا اسٹرینتھنائز کر رہے ہیں؟ کیا وہاں سے بیٹھ کر وہ یہاں پارٹی کو اسٹرینتھنائز کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں کر رہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو جس طرح کے بیانات ساری چیزیں دے رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کو تو نقصان پہنچ رہا ہے. سختیاں عمران خان جھیل رہے ہیں, وہ نہیں جھیل رہے. یہ تو سارے ملک سے باہر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, موج میلہ لگا ہوا, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو سارے پرابلم تو ان لوگوں کو ہیں جو یہاں پہ جیلوں میں ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں, دیگر ان کے ساتھ سارے لوگ, اعجاز چودھری صاحب ہیں, بیگم یاسمین راشد ہیں, یا عمر سرفراز چیمہ ہیں, یہ اور لوگ ہیں, اور ورکرز ہیں. تکلیفیں تو وہ جھیل رہے ہیں. یہ تو باہر بیٹھ کے موج کریں, یہ ایویں ہیرو بنے ہوئے, ان سے کس کی قربانی ہے؟ یہ سارے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, یہ آج جو تنقید کرتے ہیں کہ جی فلانا بھاگ گیا وہ غدار ہے, یہ اس نے پارٹی چھوڑ دی غدار ہے, اور بھائی انہوں نے تکلیفیں صحیح ہیں, جیلوں میں گئے. اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے سنا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا ہمارا, ایک آئیڈیا آپ لے کے چلیں کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے. اب نیا پاکستان کیا ہوگا, اس کے محرکات آپ کو بتائیں کہ جی گرین ہارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی, پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے. یہ ہمارا ایک خواب تھا کہ جی ہم ایک خوبصورت پاکستان بلڈ کریں گے, تو اس کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے. ہم جیل بھی گئے ہیں, ہم نے روڈ میں مار بھی کھائی ہے, ہم نے برے وقت بھی دیکھے ہیں, کھڑے رہے ساتھ, بیکاز وہ ایک ہمارا ڈریم تھا. دس از ناٹ مائی ڈریم. میں کس لیے مار کھاؤں کسی سے جا کے؟ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو, لیکن عمران اسماعیل صاحب ایک منٹ رکیے گا, مجھے حالانکہ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. ایک لیک آڈیو تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ لیک آڈیو عمران خان صاحب کی تھی. وہ پھر ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ بیٹھ کر ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جرنیلوں کے بارے میں, میجرز کے بارے میں, کرنلز کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے نا. وہ ان کا ایک ذہنی سوچ کی عکاس تھی. آج تو بہت ساری چیزیں بھبانگے دول ہو رہی ہیں نا, یعنی وہ سپہ سالار کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اسی لیے آج ڈی جی کو پریسر کرنا پڑ گئی. تو ان کا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لیک جو ویڈیو آڈیو تھا وہ بیانیہ ان کا شروع سے ہی تھا. وہ صرف ایک فیبریکیشن کی گئی تھی فار دی گورنمنٹ اچیومنٹ, کہ وہ ایک آفیشیل رینک پر آ گئے تھے, پرائم منسٹر بن گئے تھے. نہیں میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے جو دل میں ہے نا وہ منہ پہ نظر آتا ہے. وہ آج بھی وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, آج وہی بات کر رہے ہیں جو شاید ان کے دل میں ہے. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی باتیں نا پاکستان میں کوئی نئی نہیں تھی چیز. 6 بیانات نواز شریف کے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں جو کسی جنرل کے خلاف انہوں نے دی ہوں گے یا کوئی بات کی ہوگی, تو وہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں, چیزیں گزر جاتی ہیں. لیکن اب جو ہو رہا ہے نا یہ ایک مطلب باقاعدہ می اگینسٹ یو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری چیز ایک نقصان دے رہی ہے نا وہ کسی کو نقصان لیکن می اگینسٹ یو جو ہے نا عمران اسماعیل صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ بس اس ٹنل کے بعد آپ کو کوئی روشنی دکھ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹنل تو اب ڈارکنس کی طرف ہی چلی گئی ہے؟
نہیں مجھے تو اب یہ اگر آپ سیاسی ٹنل پی ٹی آئی کی کہہ رہی ہیں تو مجھے تو ابھی اس میں آئی ڈونٹ سی اے رے آف لائٹ کہیں ایٹ دی اینڈ آف ٹنل. ابھی ٹنل بہت لمبی ہے, کب آئے گی وہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. لیکن یہ کہ پی ٹی آئی شوڈ چینج اٹس نیریٹو تاکہ وہ ایک نیشنل قومی دھارے میں واپس شامل ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب, بے حد شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, بہت بہت شکریہ. عمران گفتگو آپ سن رہے تھے, یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ ریاست نے ظاہر ہے آج کے بعد سے یہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے بعد سے پاکستان کے لیے ایک اونچی اڑان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. اب اس میں جو بھی رخنا ڈالے گا, جو پریشانیاں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, سینیٹر فیصل واڈا کی بات زبان, وہ کہتے ہیں کہ پھر ان سب کے ساتھ چھترول ہوگی اور پوری طرح سے ہوگی. تو اب اگر چھترول کروانی ہے اپنی, تو آپ اپنی مرضی کی باتیں کیجئے, ورنہ ریاست کا بیانیہ آپ کے سامنے ہے کہ ریاست اب آگے بڑھے گی, مضبوط کرے گی اپنے قدم اور عوام پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گی افواج پاکستان. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.